الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 126 سے اس قرآن کی تفسیر کا سلسلہ شروع کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ جو جان پائیں گے خصوصیت کے ساتھ وہ یہ کہ خانہ کعبہ کو سب سے پہلے کس نے تعمیر کیا، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو سیلاب آیا، پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کی کس نے تعمیر کی۔ آئیے اس واقعے کی طرف چلتے ہیں اور ان باتوں کی طرف چلتے ہیں کہ کب تعمیر ہوا، اور بعد میں جب سیلاب کے بعد پھر دوبارہ کس نے تعمیر کیا اور پہلے کس نے تعمیر کیا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 126۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی، اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس میں رہنے والے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں انہیں مختلف پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا، اور جو کافر ہو تو میں اسے بھی تھوڑی سی مدت کے لیے نفع اٹھانے دوں گا، پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف مجبور کروں گا، اور وہ پلٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد متعدد دعائیں مانگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیکی کر کے قبولیت کی دعا کرنا سنت خلیل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے امامت مانگی تھی تو فرمایا گیا کہ ظالموں کو نہیں ملے گی، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں جب یہ دعا کی تو اس میں مومنین کو خاص فرمایا کہ مومنوں کو رزق دے، اور یہی ادب کا تقاضا تھا۔ اللہ نے کرم کیا، دعا قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ رزق سب کو دیا جائے گا، مومن کو بھی اور کافر کو بھی، لیکن کافر کا رزق تھوڑا ہے، یعنی صرف دنیاوی زندگی میں اسے ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے لیے رزق کی فراوانی کی دعا مانگی تھی۔ اس دعا کی قبولیت ہر شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کہ دنیا بھر کے پھل اور کھانے بکثرت یہاں ملتے ہیں۔ اب یہاں پر آگے جو بات ہوگی کہ خانہ کعبہ کو کس نے پہلی مرتبہ تعمیر کیا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں بلند کر رہے تھے، یہ دعا کرتے ہوئے، اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی، اور طوفان نوح کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی بنیاد پر تعمیر فرمایا۔ یہ تعمیر خاص آپ علیہ السلام کے دست مبارک سے ہوئی۔ اس کے لیے پتھر اٹھا کر لانے کی خدمت و سعادت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میسر ہوئی۔ دونوں حضرات نے اس وقت یہ دعا کی کہ یا رب، ہماری یہ اطاعت و خدمت قبول فرما۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری کی شرح میں تحریر فرمایا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر 10 مرتبہ کی گئی۔ اسے نقل کرنے کے بعد علامہ سلیمان جمل رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ 1039 ہجری کے بعد بھی بعد بادشاہوں نے تعمیر کعبہ کی، جیسا کہ اسے بعض تاریخ دانوں نے نقل کیا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب، اور ہم دونوں کو اپنا فرمانبردار رکھ، اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت بنا جو تیری فرمانبردار ہو، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا دے، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ، وہ حضرات اللہ پاک کے مطیع و مخلص بندے تھے، پھر بھی یہ دعا اس لیے مانگ رہے تھے کہ مزید اطاعت و عبادت و اخلاص اور کمال نصیب ہو۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام معصوم ہیں، آپ کی طرف سے توبہ تواضع یعنی عاجزی ہے اور اللہ والوں کے لیے تعلیم ہے۔ خانہ کعبہ اور اس کا قرب قبولیت کا مقام ہے، یہاں دعا اور توبہ کرنا سنت ابراہیمی ہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں عبادت کے طریقے دکھا۔ معلوم ہوا کہ عبادت کے طریقے سیکھنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی۔ بغیر طریقہ سیکھے عبادت کرنا اکثر عبادات کو ضائع کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان پر علم سیکھنا فرض ہے۔ فرض عبادت کا طریقہ و مسائل سیکھنا بھی اسی میں داخل ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، اور ان کے درمیان انہیں میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب پاکیزہ فرما دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ دعا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کی عظیم خدمت بجا لانے اور توبہ استغفار کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ یا رب، اپنے حبیب حضور علیہ السلام کو ہماری نسل میں ظاہر فرما اور یہ شرف ہمیں عنایت فرما۔ یہ دعا قبول ہوئی اور ان دونوں بزرگوں کی نسل میں حضور علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی۔ امام بغوی نے ایک حدیث روایت کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ پاک کے نزدیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا۔ میں تمہیں اپنے ابتدائے حال کی خبر دوں، میں دعائے ابراہیم ہوں، بشارت عیسیٰ ہوں، اپنی والدہ کے اس خواب کی تعبیر ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھی، اور ان کے لیے ایک بلند نور ظاہر ہوا جس سے ملک شام کے ایوان اور محلات ان کے لیے روشن ہو گئے۔ اس حدیث میں دعائے ابراہیم سے یہی دعا مراد ہے جو اس آیت میں مذکور ہے۔ اللہ پاک نے یہ دعا قبول فرمائی اور آخر زمانے میں حضور علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے۔ آیت میں کتاب سے مراد قرآن پاک اور اس کی تعلیم سے اس کے حقائق و معانی کا سیکھنا مراد ہے، اور حکمت میں سنت، احکام شریعت اور اسرار وغیرہ سب داخل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کے متعلق بہت سی دعائیں مانگی جو اللہ پاک نے لفظ بلفظ قبول فرمائیں۔ حضور علیہ السلام مومن جماعت میں مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے، رسول ہوئے، صاحب کتاب ہوئے، آیات کی تلاوت فرمائی، امت کو کتاب اللہ سکھائی، حکمت عطا فرمائی، ان کے نفسوں کا تزکیہ کیا اور اسرار الہی پر مطلع کیا۔ ناظرین کرام، آج آپ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 126 سے 129 تک کی آپ نے تفسیر سماعت فرمائی، جس میں آپ نے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی کہ حضور علیہ السلام کو ہماری نسل میں سے پیدا فرمانا۔ اور یاد رکھیے گا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا گارہ گوندا جا رہا تھا، میں اس سے پہلے خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی کہ حضور آدم علیہ السلام سے بھی پہلے کے بشر ہیں۔ پہلے سے حضور علیہ السلام کو اللہ کریم نے اپنے نور کے فیضان سے پیدا فرمایا ہے۔ اور جو آپ نے آگے سنا کہ خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہوئی، یہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنیاد رکھی، پھر طوفان نوح میں یہ سب کچھ ختم ہوا، تو پھر انہی بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کو بنایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے اس کے پتھر اٹھا کے لاتے رہے، تو ایسے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ تو خانہ کعبہ کی جو تعمیرات ہیں تقریباً 10 مرتبہ ہوئی ہیں۔ تو یہ آج آپ نے آج کی تفسیر میں سماعت فرمایا، باقی بھی آپ نے کچھ سنا۔ اگر آپ اور بھی میری تفسیر کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اور اگلی ویڈیوز بھی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو
آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔